حیا اور پاک دامنی حصہ 2 آڈیو بک۔ پاک دامنی حدیث پاک کی نظر میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش کے جوانوں سے فرمایا، اے جوانان قریش، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا مت کرو۔ جو اپنی شہوت گاہ کو محفوظ رکھے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کھلے لفظوں میں یہ حقیقت کھول دی ہے کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، زنا کے ذریعے نفسانی، شہوانی، شیطانی اور وقتی لذتوں کو حاصل کرنے سے پرہیز کریں گے، ان کو جنت کی دائمی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اسے کہتے ہیں محنت تھوڑی اور اجر زیادہ۔ حضرت نثار فتحی مد جلہ ارشاد فرماتے ہیں، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ روم کے بادشاہ ہرکل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کی تعلیم فرماتے ہیں، تو اگرچہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سیدھے سادے الفاظ میں تعلیمات نبوی کا خاکہ یوں پیش کیا۔ وہ ہمیں نماز، صدقہ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پاک دامنی کی تلقین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلامی معاشرے کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک ستون کا نام پاک دامنی ہے۔ پاک دامنی نبوت کا حصہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نور کا مینار بنا کر بھیجا۔ انہوں نے خود بھی پاکیزہ اور پاک دامنی کی زندگی گزاری اور اپنے تعلق والوں کو بھی اس کی تاکید کی، لہٰذا پاک دامنی نبوت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا ہونے کی خوشخبری دی تو ارشاد فرمایا، سردار ہوں گے، اپنے نفس کو روکنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے، اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ عربی زبان میں حصور کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو اور نفس کے فریب میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اسی صفت سے پر تھی۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بند کمرے میں بہترین موقع دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسانی خواہش کا کھلے لفظوں میں اظہار کیا تو انہوں نے فوراً کہا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس انکار کرنے پر جیل کی مشقتیں برداشت کرنی پڑی، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ زلیخا نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا ہے، میں نے اس کو مطلب حاصل کرنے کے لیے بہکایا، مگر یہ پاک صاف رہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف میں ارشاد فرمایا، تاکہ ہم ان سے برائی اور فحاشی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام سب کے سب برگزیدہ لوگ تھے جنہوں نے پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ بس ثابت ہوا کہ پاک دامنی نبوت کا حصہ ہے۔ پاک دامنی شرط ولایت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جو زنا نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ زنا سے بچتے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ ہر سالک نیکوکاری اور پرہیزگاری پر جمنے کی وجہ سے ہی اولیاء اللہ میں شامل ہوتا ہے، جبکہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور ہر قسم کے گناہ کبیرہ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے اور دوستی کا حق بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ رحیم اور سب سے زیادہ بہترین دوست ہے۔ اللہ والے اپنی سچی محبت کی بنا پر
غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر ایک غریب، لاوارث، یتیم اور بے سہارا لڑکی کو وقت کا بادشاہ اپنی ملکہ بنا لے اور اسے محل میں ہر نعمت مہیا کرے، نوکر چاکر ہو، پہننے اوڑھنے کے لیے بہترین لباس ہو، کھانے پینے کے لیے مرغ مسلم ہو، زیورات اور ہیرے جواہرات کا ڈھیر ہو، خزانے کا منہ اس کے اشارے پر کھول دیا جائے، بادشاہ اپنی ملکہ کو خوب محبت اور عزت و احترام سے رکھے، ایسے میں کوئی بد شکل بھنگی اپنے بدبودار کپڑے اور بدبودار جسم کے ساتھ ملکہ کو بہکانے کی کوشش کرے جبکہ بادشاہ بھی دیکھ رہا ہو تو وہ ملکہ اس بھنگی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ اولیاء اللہ کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ان پر ہوتے ہیں، ہر لمحے ان کے دلوں پر الطاف کریمانہ کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا قدم قدم پر وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے ان کو نجات دے کر اپنی محبت و الفت کی شیرینی انہیں عطا کرتے ہیں۔ ایسے میں کوئی غیر محرم ان کو گناہ کی طرف متوجہ کرے تو وہ ایک پیشاب کے لوٹے کے خاطر اپنے مالک حقیقی کو ناراض کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہے۔ ایک مرتبہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ان کے ساتھی کسی کام کے لیے شہر کو گئے تو وہ اپنے خیمے میں اکیلے تھے۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت ان کے خیمے میں آئی اور کچھ مانگنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کچھ کھانا دینا چاہا تو اس نے کہا، میں آپ سے وہ کچھ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ دیکھو تم نوجوان ہو، میں خوبصورت ہوں، ہم دونوں کے مزے اڑانے کے لیے تنہائی کا موقع بھی ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ شیطان نے میری عمر بھر کی محنت کو ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بھیجا ہے۔ وہ خوف خداوندی سے زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مصیبت سے جان چھوٹی۔ رات کو سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مبارکباد ہو، تم نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو ایک نبی نے کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک امیر شخص تھا جس کی بیوی رشک کمر اور پری چہرہ تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ بناؤ سنگار کرتے ہوئے اس نے ناز نخرے میں اپنے خاوند کو کہا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو مجھے دیکھے اور میری طمع نہ کرے۔ خاوند نے کہا، مجھے امید ہے کہ جنید بغدادی کو تیری پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ بیوی نے کہا کہ مجھے اجازت ہو تو جنید بغدادی کو آزما لیتی ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے، یہی گھوڑا اور یہی گھوڑے کا میدان، دیکھ لیتی ہوں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پانی میں ہے۔ خاوند نے اجازت دے دی۔ وہ عورت بن سور کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے چہرے کا نقاب کھول دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو انہوں نے زور سے اللہ کے نام کی ضرب لگائی۔ اس عورت کے دل میں یہ نام پیوست ہو گیا، اس کے دل کی حالت بدل گئی۔ وہ اپنے گھر واپس آئی اور سب ناز و نخرے چھوڑ دیے۔ زندگی کی صبح و شام بدل گئی، سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر گزار دیتی۔ خشیت الہی اور محبت الہی کی وجہ سے آنسوؤں کی لڑیاں اس کے گالوں پر بہتی رہتی۔ اس عورت کا خاوند کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو راہبہ یعنی سنیاسی بنا دیا اور میرے کام کا نہ چھوڑا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب نور نسبت میرے سینے میں منتقل ہوا تو ایسی باطنی ٹھنڈک نصیب ہوئی
कि बावजूद भरपूर जवानी के मेरे लिए औरत और दीवार के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो गया। इन वाक़यात से इस बात की तस्दीक होती है कि औलियाए कामिलीन को मोहब्बत इलाही की ऐसी हलावत नसीब होती है कि फिर नफसानी और शहवानी लज्जतें उनकी नज़र में हेच हो जाती है। गोया औलिया अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि वह पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर मान भी ले कि बशरियत की बिना पर कोई ख़ता हो जाए तो वे जब तक सच्ची तौबा के ज़रिए उसको माफ़ नहीं करवा लेते उनको चैन नहीं आता। हज़रत माँ अज़र असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या इसकी उम्दा दलील है। उनको सच्ची तौबा पर इतना अज्र मिलता है, अगर उसकी ज़कात निकाल कर तकसीम करे तो पूरे शहर के गुनहगारों की बख्शिश हो जाए। अल्लाह वाले फ़रिश्ते नहीं होते, इंसान होते हैं। उनसे ख़ता का हो जाना मुमकिन है मगर वे गुनाह पर जमे नहीं रहते। ऐसे वाक़यात बहुत मुश्किल से होते हैं, बल्कि न होने के बराबर होते हैं। आम दस्तूर यही है कि अल्लाह ताला उनकी कबीरा गुनाहों से हिफाजत फरमाते हैं। कभी कभी उनसे अपनी हिफाजत की छतरी थोड़े देर के लिए हटा देते हैं, जिसकी वजह से उनसे चूक और कोताही हो जाती है। फिर वो खूब रोने धोने के ज़रिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। परवरदिगार आलम को उनका रोना धोना, मिन्नत समाजत करना और माफ़िया मांगना अच्छा लगता है। कभी कभी तो सच्ची तौबा पर अल्लाह ताला इतने खुश होते हैं कि उनके गुनाहों को उनकी नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। उसूल तो यही है कि अल्लाह का वली बदकारी पर जमा नहीं रहता, जबकि बदकारी पर जमा रहने वाला वली नहीं होता। इसकी मिसाल यूँ समझे कि कुरान मजीद में खोट शामिल नहीं हो सकता, यानी बातिल उसमें जगह नहीं पा सकता। इसका मतलब यह नहीं कि इसमें किताबत और प्रिंटिंग की गलती नहीं हो सकती। अगर कोई गफलत बरते तो कुरान मजीद की किताबत की गलती हो सकती है, मगर ये गलतियाँ करार नहीं पकड़ सकती। जब भी कोई हाफिज़ आलिम उसको पढ़ेगा तो फ़ौरन निशानदेही कर देगा, चुनांचे खोट दूर कर दिया जाएगा। बातिल हक़ के साथ हमेशा के लिए नहीं मिल सकेगा। जिस तरह कुरान पाक में किताबत की गलती करार नहीं पकड़ सकती, इसी तरह अल्लाह वालों की ज़िंदगियों में कबीरा गुनाह की आदत करार नहीं पकड़ सकती। अल्लाह का वली वही शख्स होता है जो शरीयत व सुन्नत पर इस्तिकामत की ज़िंदगी गुजारता है। अगर शैतान उससे कोई गलती करवाने में कामयाब हो भी जाए तो वो फ़ौरन नादिम और शर्मिंदा होकर तौबा कर लेता है, गुनाह पर जमा नहीं रहता। हदीस पाक में आता है, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। उसूल तो यही है कि अंबियाए किराम मासूम होते हैं और औलियाए किराम महफूज होते हैं। यहाँ जहन में एक सवाल पैदा होता है कि जब औलियाए कामिलीन अल्लाह ताला की हिफाजत में होते हैं तो फिर वह कभी कभार हिफाजत से दूर क्यों कर दिए जाते हैं। इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के मुरब्बी है, उनकी मुख्तलिफ़ हालात में तरबियत फरमाते हैं। अपने औलिया किराम में से किसी एक से कोई ऐसा अमल करवाते हैं जिसकी वजह से नफ्स पर खूब मलामत करने का मौका मिले। उसके अंदर से खुद परस्ती और उजब को खुरच कर निकाल देते हैं, उसको सराफा नियाज बना देते हैं, नास की जड़ें काट कर रख देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला उंदलूसी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या इसकी बेहतरीन मिसाल है। एक ईसाई बस्ती के करीब गुज़रते हुए हज़रत अब्दुल्ला उंदलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने यह कह दिया कि ईसाई लोग कितने कम अकल है कि अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाते हैं। बस इतनी मामूली सी बात पर अल्लाह ताला ने उनकी बातिनी कैफियतों को छीन लिया। वह एक ईसाई लड़की पर आशिक हो गए, उससे शादी करने की गरज से 1 साल सूअर चराते रहे, कुरान मजीद और हदीस का हिफ्ज़ भूल गए। आखिर उनके मुरीद हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह जब उनसे मिलने आए तो वह दोनों मिलकर खूब रोए, अल्लाह ताला से खूब रो कर माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने सब कैफियतें वापस लौटा दी। यह सब कुछ इसलिए पेश आया
کہ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلے کہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ میری عقل کا کمال نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کمال ہے۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت دوبارہ کام کرنے لگی اور پہلے سے بھی زیادہ دین کی محنت کرنے لگے اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت سے کبھی بھی دور نہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشائخ کرام اپنے مریدوں کو ذکر و مراقبے کی تعلیم دیتے ہیں، جن پر پابندی کرنے سے سالک کے اندر نفسانی خواہشات پر کنٹرول کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، طبیعت شریعت کی پابند بن جاتی ہے، انہیں پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی صفت مقام ولایت کے حاصل ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ فرمایا بالغ شریعت یا بالغ طریقت۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے دونوں کی تفصیل بتا دے۔ فرمایا انسان بالغ شریعت تب ہوتا ہے جب اس کے اندر سے منی نکلے، اور بالغ طریقت تب ہوتا ہے جب وہ منی سے نکل جائے، یعنی شہوت سے متعلق گناہوں سے بچ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نور ولایت سینے میں داخل ہوتا ہے تو سالک کی جوش کی کیفیت کو سکون مل جاتا ہے، شہوت کے سمندر میں جوار بھاٹے کی حالت نہیں رہتی، سالک کو پاک دامنی کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہی صفت ولایت کا منشا اور اس کی شرط ہے۔ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔